پوری دیوار سونے کی بن جاتی ہے۔ مولا جیسے ستارے ملے میں مارنا چاہتا تھا، آپ نے میرے ہاتھوں کو پکڑ دیا۔ مولا آپ نے ظلم کر دیا، مولا مجھے امیر بننے سے روک لیا۔ مولا حسن نے کہا تیر اٹھا، کمان اٹھا۔ اس نے تیر و کمان کو اٹھایا، تیر کو کمان میں ڈالا۔ امام نے کہا کھینچ، اس نے جیسے کھینچا، کہا اوپر دیکھ، جیسے دیکھا ستارے ملے ہوئے تھے۔ جیسے اوپر دیکھا ستارے ملے ہوئے تھے۔ اب یہ چھوڑنا چاہتا تھا، امام حسن نے پھر پکڑ لیا۔ کہ مولا یہ صدیوں کے بعد ملتے ہیں، کوئی کرشمہ کوئی معجزہ ہے کہ یہ ستارے پھر مل گئے؟ اور تھوڑی دیر گزری، ستارے پھر جدا ہو گئے۔ اس نے کہا مولا آپ نے پھر غضب کر دیا، مجھے امیر بننے سے روک لیا۔ امام نے کہا تیر و کمان اٹھا، تیسری مرتبہ اٹھایا۔ جب تیر کو کمان میں ڈالا، امام نے کہا کھینچ، اس نے جیسے کھینچا، پھر دیکھا ستارے مل گئے۔ پریشانی کے عالم میں مولا یہ تو معجزہ ہو گیا، جو کبھی ملتے نہیں تھے پھر ستارے مل گئے۔ اب اس نے چھوڑنا چاہا، حسن ابن علی نے پھر روک لیا۔ پریشان ہو گیا، بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی جو امام اسے سمجھانا چاہتے تھے۔ کہ جب چوتھی مرتبہ مولا نے کہا تیر و کمان اٹھا، میں نے اٹھایا، اور امام نے کہا کھینچو، میں نے کھینچا۔ کہ اوپر دیکھ، جب دیکھا تو ستارے ملے نہیں، جدا ہی جدا تھے۔ امام نے کہا اب تیر کو چھوڑ۔ کہ جیسے میں نے تیر کو چھوڑا تو دیوار سونے کی بن گئی۔ کہ اگر ہم چاہیں تو ستاروں کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمال حسن ابن علی دیکھا تو کہا مولا یہ ستارے ملتے تو دیوار سونے کی بنتی، کہ ہم کسی ستاروں کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے ولایت عطا کی ہے، اشارہ کریں تو تیرے لیے پہاڑ کو سونے میں بدل دیں۔ کہ مولا پھر پہلے کیوں نہیں کیا جب پتا بھی ہے میں غریب ہوں؟ اپنے ہر مومن کو ایک سونے کی اینٹ دیتے جائیں۔ امام نے کہا ہم دنیا دینے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں یہ دو سوچیں ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کو خوش کریں پیسہ دے کر، مال دے کر۔ ان کی ڈائریکشن دنیا نہیں ہے، یہ دنیا بناتے ہیں دنیا کے لیے نہیں، دنیا بناتے ہیں آخرت کے لیے۔ یہ دو سوچیں، دجالی سوچ ہے دنیا برائے دنیا، امام زمانہ کے نظام کی سوچ ہے دنیا برائے آخرت۔ بزنس کرو، محنت کرو، گھر بناؤ، بچوں کو اچھی زندگی، اچھا لائف اسٹائل دو، لیکن دنیا برائے دنیا نہ ہو، دنیا برائے آخرت ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، دیکھیے میرا ہاتھ ہے، یہ میرا تلوا ہے نا، اگر اس پہ میں ٹیپ سولوشن لگاؤں اور اسے کھینچوں تو اتر جائے گی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں ہاتھ کے پچھلے حصے پہ ٹیپ سولوشن لگاؤں اور کھینچوں، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں بال نہیں ہیں، یہاں بال ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس نے دنیا سے دل لگایا ہے، جب روح نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کا دل علی کی طرح صاف ہو تو روح نکلنے میں لذت ملتی ہے۔ دنیا بناؤ، گھر بناؤ، مال بناؤ، دولت بناؤ، پر ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ۔ یہ زندگی کی ضرورت ہے، جتنے دن ضرورت کو پورا کرنا ہے پورا کروں گا، اور جب وہ کہے گا دے تو اس کی راہ میں دوں گا۔ زہیر کو کہا زہیر حسین کے لشکر میں آ۔ لوگ نہیں جانتے زہیر کتنا مالدار تھا، سکون کی زندگی، بیوی کے ساتھ، غلام، آگے پیچھے باغ، لیکن یہ تھا نا کہ زہیر کے دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کا آ تو زہیر نے بے جھجک ہو کے بیوی کو کہا تجھے بھی طلاق دے رہا ہوں، یہ باغ بھی تیرے، یہ مال بھی تیرا، یہ غلام بھی تیرے، بس مجھے حسین چاہیے۔ یہ سوچ کون نظام بناتا ہے؟ یہ نظام امام زمانہ سوچ بناتا ہے۔ مطلب اس کی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نظام آخرت کی بنیاد پہ دنیا میں سب کچھ کرتا ہے۔ ایک مجلس میں گنجائش نہیں چیزوں کو کھولوں۔ دیکھیے نظام شیطان قانون بناتا ہے، نظام خدا بھی قانون بناتا ہے۔ یہ دونوں نظام قوانین بناتے ہیں، لاز بناتے ہیں نا۔ پاکستان میں قوانین بنے، یورپ میں قوانین بنے، لیکن اس کے قانون بنانے کی بنیاد ہیومن ہے۔ قانون برائے انسان اور برائے رضا انسان۔ نظام امام بھی قانون بناتا ہے، وہ قانون بھی برائے انسان ہوتا ہے، لیکن اگلا جملہ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مرد مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں مرد کی رضا ہے، دنیا آئے گی اس کی رضا کے لیے قانون بنائے گی، کیونکہ اسے خوش کرنا ہے۔ ڈیموکریسی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ عوام خوش ہو جائے۔ اب شیعہ دھرنا دیں گے، شیعوں کی بات کو مانا جائے گا، اور اسلام آباد میں لال مسجد والے دھرنا دیں گے، اس کی بات کو مانا جائے گا۔ یہ ڈیموکریسی ہے۔ طالبان اکثریت میں آ گئے اور اتنے 70,000 کے قریب پاکستانیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی آپ کا وزیر اعظم کہے کہ ہم معافی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی پریشر کو برداشت نہیں کر پاتی، اسے عوام کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، خدا کو نہیں۔ کسے جواب دہ ہونا ہوتا ہے؟ عوام کو۔
یہ قانون بناتے ہی عوام کے لیے. مثلا 70% آف پاکستانی اگر کہیں کہ بھائی ہمیں شراب پینی ہے تو قومی اسمبلی کے نمائندے شراب کے پینے سے پابندی مثلا ہٹا دیں گے. یہ ڈیموکریسی ہے. کہ کسی جوان نے کہا مولانا ڈیموکریسی کا آپ اتنے خلاف کیوں؟ میں نے کہا میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. ایک گاؤں میں 100 لوگ رہتے ہیں, ایک ایم پی ووٹ دینے جاتا ہے اور انہیں 100 میں سے 70 چرسی ہیں, 30 ڈاکٹر ہیں. جیتے گا وہ جسے چرسی ووٹ دیں گے. آج پوری دنیا اللہ کو مانتی ہے شیطان کو. تو اگر ڈیموکریسی میں ووٹ لیا جائے نا تو اللہ کو کم پڑیں گے, شیطان کو زیادہ پڑیں گے. تبھی ڈیموکریسی میں یار نہیں ہے, کیونکہ عقل بشر ابھی تک بالغ نہیں ہوئی کہ اپنی اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکے. جس خاتون کو خدا کہے پردہ کر, لیکن یہ خاتون بے پردگی کو پسند کرے, اس نے تو خود کو نہیں بنایا نا, بنانے والا جانتا ہے کہ تیری بہتری میں کیا ہے. یہ قانون نیچر کو بدلتے ہیں, فطرت کو مس کرتے ہیں, کیونکہ انسان کو یہ پسند ہے, انسان کو یہ پسند ہے. تو جتنے لاز شیطانی نظام میں بنائے جاتے ہیں, اس کو سیکولرزم کا نام دو, لبرلزم کا نام دو, کوئی بھی نام دو, فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ قانون بنائے جاتے ہیں فار ہیومنز, انسانوں کے لیے اور انسانوں کی خوشی کے لیے. سب سے بڑی رکاوٹ کون تھا نظام الہی کو یا نظام شیطان کو نافذ کرنے میں؟ سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ مولوی. عوام تو بزنس میں, کاموں میں, اس کو تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں مزاج وہی ہے جو قاضی شورے والا تھا. میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, مجلس میں بھی جا رہا ہوں, میرا کیا جائے, بے حیائی ہو رہی ہے, ہونے دو, میری بچی تو بچی ہوئی ہے نا. یہ سیلفشنس کا تصور. نماز تو حسین کی بھی بچی ہوئی تھی, چادر تو زینب کی بھی بچی ہوئی تھی, روزہ تو حسین کا بھی بچا ہوا تھا. کیا پڑی تھی امام حسین کو کربلا جائیں؟ یہ سیلفشنس کا جو تصور ہے, میرا گھر آباد ہے, میرا بچہ پڑھ رہا ہے, میرے پاس کپڑے ہیں, میری بیٹی چادر پہن رہی ہے, میں دیندار ہوں, میرا دوسروں سے کیا جائے. جو نظام ولایت میں جیتا ہے نا, اس کا اندر کڑتا ہے. جب وہ کسی کو بے پردہ دیکھتا ہے, جو کسی جوان کو بے حیائی میں دیکھتا ہے, اس کا خون حسین کی طرح کھولتا ہے. وجود میں غیرت الہی, ایک اپنی غیرت, ایک الہی غیرت ہے. اپنی غیرت کیا ہے؟ کہ اپنی ماں بہن کو کسی کے ساتھ نہ دیکھے, یہ اپنی غیرت ہے. میری بیٹی کسی نامحرم سے بات نہ کرے, یہ میری گھرولی غیرت. ایک غیرت اللہ ہے کہ جب معاشرہ اللہ کی نافرمانی کرے, تیرے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ لوگ شریعت خدا کو پامال کریں, اسلام کا نام لے کر اس میڈیا پہ بے حیائی پھیلائیں, نوجوانوں کے ایمان اور عفت کو تباہ کریں. تو شیعہ کو غیرت آنی چاہیے نا, وہ غیرت جو حسین ابن علی میں تھی. اتنی غیرت کہ امام نے فرمایا کہ منبر رسول پر بیٹھ کر تو شراب پی رہا ہے, شریعت خدا کو پامال کر رہا ہے. یہ دکھ تھا جو اہل بیت کے وجود میں تھا, کیونکہ یہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ دین خدا کو بچانے کے لیے آئے تھے. اس قانون میں سیلفشنس کا تصور نہیں ہے, سیکریفائی کا تصور ہے. دنیا جو قوانین بناتی ہے وہ سیلفشنس ہے. میرا گھر بن جائے, میرا ملک بچ جائے, چاہے افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, عراق تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, یمن تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن امریکہ کا تصور کیا ہے؟ میں بچ جاؤں. دجال کی ایک آنکھ ہوگی, اس ایک آنکھ سے مراد نہیں ہے کہ ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہوگا, نہیں, یہ اکنومک کی آنکھ ہوگی. اس کے جتنے روابط ہوں گے اس کی بنیاد مال ہوگا. یہ دوستی کرے گا مال کی بنیاد پہ. بیٹی کے 4 رشتے آئیں گے نا, سب سے پہلے یہ دیکھے گا مالدار کون ہے, پیسے والا کون ہے, گاڑی والا کون ہے, بنگلے والا کون ہے. بنیاد دجالی سوچ ہوگی. نام علی کا لے گا لیکن سوچ اس کی دجالی ہوگی. یہ ممبر پر مجلس پڑھنے آئے گا نا, سوچ دجالی ہوگی. پیسہ کون زیادہ دیتا ہے, سوچ دجالی ہوگی. آج اب تک 10 گاڑیاں نہ دی جائے, مجلس حسین نہیں پڑھتا. یہ VVIP پروٹوکول کا جو تصور ہے, یہ آپ کے MP اور MNAs لیتے تھے نا, اور وہ کس سوچ کے مالک ہیں؟ دجالی سوچ کے مالک ہیں. یعنی آج بندہ پیغام حق کو پہنچانے کے لیے بھی جو ذریعہ استعمال کر رہا ہے وہ دجالی ذریعہ ہے. کہ وہ خطرناک سوچ تھی جس کے امام خمینی فرماتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن, مولویوں کو کہہ رہے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہاری مجلسیں سن کے لوگ جنت میں چلے جائیں اور تم جہنم کے دروازے پہ کھڑے رہو. یہی وہ خطرناک سوچ ہے. پہلے تزکیہ ہے پھر تعلیم ہے. تزکیہ مومن کے لیے, مولوی کے لیے, آیت اللہ بھی ہو تو اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے. جب تک تزکیہ نہیں ہے یہ شیطانی سوچ کا غلام بن جاتا ہے. یعنی اس نے اپنی تبلیغ میں مؤثر کسے سمجھا؟ ٹولز کو سمجھا, خدا کو نہیں سمجھا. اس نے مؤثر ذرائع کو سمجھا, پیسے کو سمجھا, بڑی گاڑیوں کو سمجھا, بڑے پروٹوکولز کو سمجھا. اس کا مطلب یہ بھی اسی سوچ کا غلام ہے جو سوچ دجالی سوچ ہے. حسین کون سا پروٹوکول لے کے کربلا گئے تھے؟ علی ابن ابی طالب کون سا پروٹوکول لے کے رات کو غریبوں کی مدد کرنے جاتے تھے؟ تو آج یہ ایک آنکھ جو دجالی آنکھ یا نافذ ہو چکی ہے, دجال آئے گا نہیں, دجال آ چکا ہے, تمہاری سوچوں میں زندگی بسر کر رہا ہے.
तुम अगर किसी से दोस्ती करते हो तो किस बुनियाद पर? तकवा की बुनियाद पर या माल की बुनियाद पर? तुम रिश्ते देते हो किस बुनियाद पर? आखिरत दो आंखें, इमाम ज़माना दो आंखों वाला होता है, दोनों चीजें रखता है। दुनिया वाली आंख भी होती है, आखिरत वाली आंख भी होती है। ये जो कुछ करता है ये देखता है दुनिया में फायदा क्या होगा और आखिरत में फायदा क्या होगा। अगर दुनिया का फायदा हो रहा है लेकिन आखिरत का नुकसान हो रहा है, ये कभी उसी काम के करीब नहीं जाता। तभी रसूल खुदा ने फरमाया, ये सख्त जुमले क्यों फरमाए? अगर कोई अपनी बेटी की शादी करवाए ये सोच रख कर के मालदार है, दौलतमंद है, अमीर है, मेरी बेटी खुश रहेगी, ये भी देखना जरूरी है। ये नहीं कि हम ये चीजें ना देखें, लेकिन जो बेसिक ही है वो आखिरत को देखना है। पहली प्रायोरिटी दीन को देखना है, किरदार को देखना है। अब थर्ड प्रायोरिटी ये है कि मैं देखूं कि कमर्शियलिज्म में या उसको माली सूरत हाल उसकी कैसी है। पहली जो आंख हो आखिरत वाली आंख हो। फरमाया जो सिर्फ ये देखे कि मालदार है और सिर्फ माल दुनिया को देखकर, शोहरत को देखकर अपनी बेटी की शादी करवा दे, और खुदा न खास्ता उसके घर में जो बच्चे पैदा होंगे अगर बाप बा किरदार नहीं होगा, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो रसूल फरमाते हैं अगर गुनहगार को बेटी दी सिर्फ ये सोच रख कर कि वो मालदार है, दज्जाली सोच रखकर, इकोनॉमिकली सोच रखकर, माली सोच रखकर बेटी दी, जब ये मर जाएगा बाप तो खुदा कहेगा लिखो इसके नामे अमाल में बेटी की शादी नहीं करवाई थी बल्कि बेटी का कत्ल कर दिया था, क्योंकि तूने नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो अजीजों, विलायत और निज़ाम विलायत की जो सोच और कवानीन बनेंगे वो दोनों बुनियादों पर होंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। इसका मतलब नहीं अली वाला सुस्ती करे, सुबह से शाम तक अली वाला मेहनत करता है, अपनी दुनिया के लिए मेहनत करता है, लेकिन दुनिया बराए आखिरत बनाता है, सेल्फिश नहीं होता। जब माल इसके लिए इनफ है तो इस पैसे को फिर गरीबों पे, कौम पे, यतीमों पे खर्च करता है, जिस तरह